إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورحتك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا فقالوا من هذا فاجتمعوا إليه فقال أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا ثم قام فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب وقد تب هكذا قرأها الأعمش يومئذ رواه بخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. آپ کے سامنے سورۃ اللہب سورۃ المسد جس کو کہا جاتا ہے. سر آپ کا کیمرہ آن کرنا پڑے گا لگتا ہے. میرا کیمرہ تو آن ہے. کیمرہ آن ہے، دیکھ لیجیے آپ کی طرف سے کچھ ہوگا. ہاں آپ چیک کریے ایک بار. باقی لوگوں کو تو نظر آ رہا ہے نا؟ جی سر کیمرہ آن ہے، نظر آ رہا ہے. صحیح. چلیے یہاں پہ نہیں تو سب جو ہے آپ کے سامنے سورۃ اللہب کی تلاوت کی گئی اور ایک حدیث مبارکہ بخاری سے جو روایت بخاری میں ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی. اس سورہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، سورۃ الشعراء کی آیت ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اپنے گروہ کے لوگوں کو ڈرائیے جو مخلصین ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور پکارا. عرب میں رواج یہ تھا کہ جب بھی کسی شخص کے پاس کوئی بہت اہم خبر ہوتی تھی تو وہ پہاڑی پہ چڑھ جاتا تھا سب سے اوپر اور لوگوں کو پکارتا تھا یا صباحا یا صباحا، اے وہ صبح جو آنے والی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دینے کے لیے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور پکارا یا صباحا یا صباحا. قریش نے کہا یہ کون ہے؟ پھر وہاں سب آ کر جمع ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں بتاؤں کہ ایک لشکر اس پہاڑ کے پیچھے سے آنے والا ہے تو کیا تم مجھ کو سچا نہیں سمجھو گے؟ انہوں نے کہا ہمیں جھوٹ کا آپ سے تجربہ کبھی بھی نہیں ہے، صادق اور امین کہتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے آ رہا ہے، اور ان کو دعوت دی. یہ سن کر ابو لہب بولا تو تباہ ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے آئے اور آپ پر یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب الی آخر سورہ.
یعنی دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کا، وہ برباد ہو گیا، اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ ابو لہب جو ہے وہ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، سگا چچا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے رشتے میں، وہ 3 طرح کے تھے، ان کی 3 قسمیں تھیں۔ ایک وہ جو ایمان لائے، صحابی بنے، حمزہ رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ۔ دوسرے وہ جو ایمان نہیں لائے لیکن بھرپور ساتھ دیا، بھرپور ساتھ دیا، مثال ابو طالب۔ تیسرے جو ایمان نہیں لائے اور شدید دشمنی کی، مثال ابو لہب۔ تو ابو لہب نے جب یہ بری بات کہی تو پھر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ تو آئیے اس سورہ مبارکہ کے ہم گرامیٹیکل انالیسس کی طرف اب چلتے ہیں۔ تبت، تبت جو ہے اس کا مادہ ہے تا با اور با، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ذرا مجھے بتائیے، صحیح فعل ہے غیر صحیح فعل ہے؟ صحیح، غیر صحیح غیر فعل، صحیح، کون سا والا غیر صحیح ہے؟ مضاعف، تکرار ہے اس مضاعف میں۔ ہے، یعنی اس میں تکرار ہے حروف کی، تو یہ مضاعف ہے۔ اچھا جب تکرار ہوتی ہے تو پھر کیا تبدیلی آتی ہے غیر صحیح افعال؟ ادغام کر دیتے ہیں اس کو، اگر لام یعنی لام فعل پہ یعنی لام پہ اگر حرکت ہو تو پھر ہم اس کو ادغام کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا اس کا پہلے باب نون سے ذرا پہلا صیغہ بنا، کیا بنے گا؟ تبابا، نصر شروع سے بنے گا تبابا یدببو، یتببو، نصر شروع سے بنے گا تبابا یتببو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب کرنا یہ ہوتا ہے ہمیں کہ جو ریپیٹڈ حروف ہوتے ہیں نا، جو بھی حروف ریپیٹ ہو رہا ہو اس کو ادغام کیا جاتا ہے، اگر وہ عین اور لام کلمے پہ ریپیٹیشن ہوتا ہے۔ اگر فا اور لام پہ ریپیٹیشن ہو تو نہیں ہوتا ادغام، اگر فا اور عین پہ ہو تو ادغام نہیں ہوتا، صرف عین اور لام کلمے پہ ہو تو ریپیٹیشن ہو تو ادغام ہوتا ہے۔ اور ادغام کا قاعدہ یہ ہے کہ جو پہلا حرف ہے نا، جو ریپیٹڈ حروف ہیں 2، اس میں پہلا آپ کو ساکن چاہیے اور دوسرا حرکت والا چاہیے، تب ادغام ہوگا جب دونوں کو ملا کے لکھا جائے گا۔ تو اب وہ ساکن چاہیے ہوتا ہے، اگر وہ پہلا والا پہلے سے ساکن ہو پھر تو آئیڈیل سچویشن ہے، فوراً ادغام کر سکتے ہیں۔ اگر پہلا والا پہلے سے ساکن نہ ہو تو اس کو ساکن کرنا پڑتا ہے۔ اس کو ساکن کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیچھے اگر جگہ ہو یعنی ساکن ہو تو اس کی حرکت کو ٹرانسفر کر دیں، جیسے مضارع میں آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے تا کے اوپر، تو حرکت ٹرانسفر ہو جاتی ہے، خود یہ ساکن ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی ساکن ہو گیا تو اب آئیڈیل کنڈیشن بن گئی ہے ادغام کی۔ تو آپ ادغام میں کیا کرتے ہیں، اس حرف کو ایک بار لکھ دیتے ہیں، یعنی جو با 2 بار ریپیٹ ہو رہا ہے اس کو ایک بار لکھیں گے، تا کے اوپر آپ پیش ٹرانسفر کر چکے ہیں، اور با کو ایک بار لکھ کے اس پہ تشدید لگا دیں گے، یعنی ہمیں ادغام کر دیا ہے 2 حروف کا۔
اور اس تشدید کو لگانے کے بعد اس پہ حرکت کیا لگے گی؟ پیش کیا ہے جو دوسرے والے ریپیٹڈ حرف پہ آلریڈی حرکت ہے وہی آ جائے گی. تبا یتبو. صحیح. سوری ابھی تو یتبو بنایا نا, ابھی ہم نے ماضی نہیں بنایا. اچھا یہ بات ہو گئی. اب آئیے اگر پیچھے جگہ نہ ہو, اب یہ جو پہلا با ہے ادھر پیچھے تو تا پہ جگہ نہیں ہے, تو کیا کریں؟ تو پھر بس اس کو ساکن کر دیتے ہیں بغیر ٹرانسفر کرے ہی, بس ساکن کر دیتے ہیں. اور جب یہ آئیڈیل کنڈیشن ہو جائے گی تو پھر آپ ایک کام کر دیں گے, تا کے بعد با ایک بار لکھ کے اس پہ تشدید لگا دیں گے, اور حرکت کیا آئے گی؟ زبر. زبر. جو دوسرے حرف پہ ہے اس پہ حرکت آ جائے گی, زبر. تو اس طرح بن گیا تبا یا تبو. اچھا اب یہ تبا یا تبو, اب تبا یا تبا سے اگر فعل ماضی کی گردان کریں تو کیا بنے گی؟ تبا تبا تبو تبت تبت تبت. تو آپ پہنچے چوتھے صیغے پہ. تو آپ کو پتہ چلا کہ ماضی کا چوتھا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو کیا لکھیں گے ہم؟ فعل ماضی واحد مؤنث غائب. واحد مؤنث غائب. عبد الباسط آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے؟ جی ماشاءاللہ. سوری میں آپ سے بات نہیں کر سکا, میں انشاءاللہ آپ کو کلاس کے وقت کال کروں. ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بات تو کلیئر ہو گئی, ماضی واحد مؤنث غائب. اچھا اب مجھے بتائیں اس کا فاعل پکا ہے یا ابھی کچا ہے؟ کچا ہے. ابھی کچا ہے. کچا ہے جی, کیونکہ پہلا اور چوتھا صیغہ جب بھی آتا ہے تو جب تک آگے نہ دیکھ لیں کہ حالت رفع میں کوئی اسم تو نہیں آیا, جب تک کچا رہتا ہے. صحیح ہے جی. پہلے چوتھے صیغے کے علاوہ کوئی صیغہ ہو تو پکا ہو جاتا ہے, اسی کے اندر جو ضمیر ہے وہی فاعل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, تو ابھی کچا رکھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. آگے جب گئے تو آپ کو ملا یدا ابی لہب. اچھا اب ذرا اس پہ اگر غور کریں یدا ابی لہب پہ, تو غور سے اگر آپ دیکھیں تو ید جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کو بولتے ہیں, ایسا ہی. اس کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ یدانی. یعنی ٹھیک ہے جی. اچھا کیا ہے؟ ابو لہب کے ہاتھ. ابو لہب کے ہاتھ. اچھا یہ جو کنیت ہوتی ہے یہ تو آپ پہلے سے جانتے ہیں نا. جیسے اگر کسی کا نام ہو, اگر کسی کا نام ہو, کسی کے بیٹے کا نام ہو فہد, تو اس کو کیا بولیں گے؟ ابو ابو فہد. ایسا ہی جی ایسے ہی کہتے ہیں نا ابو فہد. ٹھیک ہے. تو ابو فہد, اسی طرح اس کا نام تھا ابو لہب. ٹھیک ہے. اس کا نام کیا تھا؟ ابو لہب. خود ایک مرکب اضافی ہے. ابو فہد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فہد کا باپ. مرکب اضافی ہے نا. جی صحیح. ابو لہب, لہب کا باپ. صحیح ہے جی. اس کو ابو لہب کیوں کہتے تھے پتہ ہے کسی ساتھی کو؟ لہب کا معنی ہوتا ہے آگ. جی. شولا جو شولا لالی, اوپر کا حصہ ہے. ریڈش کلر. شولے والی آگ. شولے والی آگ. صحیح ہے جی. شولے والی جو آگ ہوتی ہے جس میں سے شولے نکل رہے ہوتے ہیں اس کو لہب بولتے ہیں. تو اس کو ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ اس کو آگ کا باپ, اس شولے والی آگ کا باپ کیوں کہتے تھے پتہ ہے جب؟ وہ خوبصورت بہت تھا سر. جی اس کے رخسار بہت لال تھے. اتنا خوبصورت تھا وہ شخص کہ اس کے جو گال تھے نا اس پہ سرخی تھی, اتنی سرخی تھی کہ اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا. صحیح ہے جی. لیکن تھا اتنا بدبخت کہ آپ آگے چل کے دیکھیں گے اس کا انجام بھی یہ لہب ہی میں ہوا. ابو لہب. اچھا ابو لہب ایک مرکب اضافی ہے آلریڈی. ابو لہب یعنی لہب کا باپ. تو ابو لہب کے ہاتھ, یہ کون سا مرکب ہے؟ پیچیدہ مرکب اضافی. صحیح جی, مرکب اضافی. تو ہاتھ جو ہے مضاف بنے گا. ابو لہب تو آلریڈی آپ بنا چکے ہیں. صحیح ہے جی. مرکب اضافی. تو ہاتھ کے دونوں ہاتھ, سوری ابو لہب کے دونوں ہاتھ, دونوں ہاتھ. اچھا اب جو دونوں ہاتھ ہیں, صحیح جی, ان کو کیا بولتے ہیں؟ ابھی آپ نے بنایا
یدانی یدانی. ٹھیک ہے جی, تو یدانی آ گیا, مضاف ہو گیا. ابھی لکھ لیتے ہیں پہلے. اس کے بعد ابو لہبن آ گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب جو مضاف ہوتا ہے اس کی اعراب ہلکی ہوگی, اس کی اعراب ہلکی ہوتی ہے, ال بھی نہیں آتا. تو اعراب ہلکی کیسے ہوگی یدانی کی؟ نون گر جائے گا, نون گر جائے گا. تو کیا بچا؟ یدا. یدا. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو مضاف الیہ ہے یعنی ابو, ہے جی, جو مضاف الیہ ہے یہ حالت جر میں ہوگا, کریکٹ؟ جی. اور آپ کو پتا ہے ابن ایک ایسا اسم ہے جس کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا, اخن بھی پڑھا تھا آپ نے, کہ جب یہ مضاف بن کے آتا ہے تو اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ ابو ابی. رفع میں, ابی جر میں, جر. اور ابا نصب میں. ٹھیک ہے جی. تو جر میں کیا ہو جائے گا؟ ابی. ابی. صحیح جی, یہ کیا ہو جائے گا؟ ابی. تو یدا ابی لہبن, ابو لہب کے دونوں ہاتھ. تو یہ بنا پیچیدہ مرکب اضافی, یدا ابی لہبن. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ یدا جو ہے, یدا, یدانی, یدانی تھا نا یہ, جی. یہ یدن سے بنا ہے, اس کی عربی حالت کیا ہے؟ یہ رفع ہے, رفع ہے. رفع ہے نا. دیکھیں یدن سے جی. چلے تھے آپ آنی. اور آنی یدانی پہ ساؤنڈ ہے. پہنچے. آنی آنی ساؤنڈ ہے, ساؤنڈ ہے. رفع ہے. اگر نصب اور جر ہوتا تو پھر یدین ہوتا, کریکٹ؟ جی کریکٹ. تو یدانی ہے. تو یدا جو ہے رفع میں, تو آپ کو اسم مل گیا ہے رفع میں, یدا. تو اب جو تبت کا فائل ابھی آپ نے کچا رکھا تھا وہ آگے ظاہر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ رفع میں آپ کو اسم ملا ہے. تو یدا آپ کا مضاف ہو جائے گا, ابھی مضاف الیہ ہو جائے گا, اور یہ مضاف بھی ہوگا لہب کے لیے, اور یہ پیچیدہ مرکب اضافی بن کے فائل بنا کس کا؟ تبت کا. تبت کا. تبت کا. اچھا, اب یہ جو مادہ ہے نا تا با با, اس کے بارے میں جان لیجئے. عرب جو ہے اس مادے کو یوز کرتے تھے بد دعا دینے کے لیے. جب انہیں کسی کو بد دعا دینی ہوتی تھی تو وہ یہ لفظ یوز کرتے تھے تبایت, کہ تو برباد ہو جائے, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو جب ابو لہب نے یہ بری بات کی تو پھر قرآن میں آیا, اللہ تعالی نے فرمایا تبت یدا ابی لہب, ٹوٹ گئے. دیکھیں جی, ماضی کا صیغہ ہے نا. تو اب اس کے دو ترجمے پاسبل ہیں. ایک تو ماضی میں ترجمہ کرتے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھا ہے, ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ. صحیح ہے جی. واو عطف ہو گیا. جی. اور تبا, دیکھیں جی تبا کون سا صیغہ آ گیا؟ ابھی بنایا آپ نے, پہلا صیغہ ہے سر. یہ پہلا صیغہ ابھی جو آپ نے بنایا. صحیح ہے جی. تو ماضی واحد مذکر غائب, اور اس کا فائل کہاں ہے؟ اس کے اندر ہی موجود ہے. اس کے اندر ہی ہے, کیونکہ اس کے بعد کوئی رفع والی اسم موجود نہیں ہے حالت رفع میں. اسم فاعل ہو گیا ہوا. ٹھیک ہے جی, ہوا اس کا, اور وہ ہلاک ہو گیا, اور وہ برباد ہو گیا. ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد ہو گیا, وہ ہلاک ہو گیا. اور اگر اس کا آپ بددعا والا ترجمہ کریں, جیسے ابھی ہم نے دیکھا عرب اس کو یوز کرتے تھے, تو ہو جائے گا ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد ہو جائیں. دونوں ترجمے پاسبل. صحیح ہے جی. اس کی ایک پکچر لے لیجیے فرحان. سر کیا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ماضی کو عام طور پہ اس سے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ کام جو یقیناً ہونا ہے وہاں پہ بھی ماضی کا یوز استعمال ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیں, اس میں جو ہے ایک پہلو اور بھی ہے, میں آپ کو انشاءاللہ ابھی بتاؤں گا سورہ کے آخر میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ماضی کا جو صیغہ ہے وہ دعا اور بد دعا دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آپ کو دعا کی ایگزامپلز بھی ہم نے کافی بتائی تھی, مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے. ماضی کا صیغہ ہم دعا دینے کے لیے کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں, دعا دیتے ہیں بارک اللہ فیک, کہتے ہیں نا جناب.
تو بارک اللہ فیک میں اگر آپ دیکھیں تو بارکا جو ہے وہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے. صحیح ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں جس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، نیک ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ. تو رحمہ اللہ تو ماضی کا صیغہ ہے کہ اللہ نے اس پہ رحم کیا، لیکن ہم اس کو دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس پہ رحم کرے. صحیح ہے. صحیح. اسی طرح ہم کہتے ہیں سمجھ رہے. تو اس طرح ماضی بہت ساری دفعہ دعا دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں. تو اسی طرح جیسے ماضی دعا دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ماضی کا صیغہ بد دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے ترجمہ کیا. واضح؟ جی سر، جزاک اللہ. فرحان اس کی پہ ایک سلائیڈ لے لی آپ نے؟ ہو گئی فرحان؟ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی مجھے. جی سر، ہو گئی سر. اوکے. سر یہ جو ہاں جی ایک بولیے. سوال، یہ تبت جو ہے یہ فعل لازم کہلائے گا نا؟ فعل لازم کہلائے گا. ہاں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مفعول آتا ہے کہ نہیں آتا، یہ سوال ہے آپ کا. جی 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 ٹھیک ہے، فعل لازم ہوگا یہ. کریکٹ. اچھا فعل لازم بھی جو ہوتا ہے نا، ہم نے اس کے بارے میں جو پڑھا ہے کہ فعل لازم کے مفعول نہیں آتا. صحیح ہے. اسی طرح فعل لازم جو ہوتا ہے اس کا مجہول بھی نہیں بنتا. یہ پڑھا ہے نا آپ نے؟ جی جی. کیونکہ وہ اس کا مفعول نہیں ہوتا تو نائب الفاعل کس کو بنائیں گے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ کہ ہم نے یہ جنرل قاعدہ پڑھا ہے، جنرل قاعدہ اس کا پڑھا ہے آپ نے، یہ یعنی ایک عام بات پڑھی ہے. اس کی ایکسیپشنز بھی آپ کو مل جائیں گی. کبھی آپ کو مجہول کے ساتھ مفعول بھی نظر آئے گا، اور کبھی آپ کو کبھی فعل لازم کا آپ کو مجہول بھی بنتا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے جی، وہ بھی آپ کو نظر آئے گا. تو ایکسیپشنز کے لیے اپنے مائنڈ کو اوپن رکھیے گا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اچھا جی، اب آتے ہیں اس کا انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے اب ہم انشاءاللہ. آگے جو فعل آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اغنا. ٹھیک ہے جی. اس کا مادہ ہے غین، نون اور یا. صحیح جی، غین، نون اور یا. اچھا اگر اس کو آپ غین، نون اور یا کو باب افعال پر ڈال دیں تو کیا اس کا صیغہ بن جائے گا؟ پہلا اغنیو، افعلا، اغنایا، اغنایا. اور یفعلو، یغنیو، اغنایا، یغنیو. اچھا باب افعال پہ تو آپ نے ڈال دیا، لیکن یہ صحیح فعل ہے یا غیر صحیح فعل ہے؟ غیر صحیح فعل ہے. غیر صحیح فعل ہے. تو غیر صحیح فعل ہے تو پھر کون سا غیر صحیح فعل ہے؟ ناقص ہے اور یائی ہے. ناقص ہے. جی تبدیلی کیا آئے گی اس میں پہلے صیغے میں عبدالباسط؟ جی کیا کون سی تبدیلی آئے گی؟ اغنیا میں ہاں یا کی جگہ یہ الف مقصور آ جائے گا علی مقصود کیونکہ نمبر 1. ٹھیک ہے جی. فعل جو حرف علت متحرک ما قبل فتحہ تو یا الف مقصورہ میں چینج ہوتی ہے اغنا. اور اس میں کون سا قاعدہ لگے گا؟ رول نمبر، اس میں رول نمبر 4 لگے گا. 4 لگے گا کہ اگر حرف علت یا پہ پیش ہو اس سے پہلے زیر ہو تو وہ ساکن ہو جائے گا. یوں ہوتی اغنا یوں. ٹھیک ہے جی. تو اغنا آپ کو پتہ چلا کون سا صیغہ ہے؟ ہاں جی. اب آپ اس کو پڑھیں گے باب افعال
माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। फाइल पक्का है कच्चा है अभी? अच्छा है। अच्छा है। कच्चा है, पहला सीखा है, ठीक है जी। अभी आगे चलते हैं। अच्छा, फेले माजी में अगर नफी लानी हो तो फिर माँ लगाया जाता है, तो इसको आप नाफिया कह लेते हैं हम। ठीक है जी, जब आपको पता चल गया फेले माजी आ रहा है आगे, तो फिर उसको अपने माँ को नाफिया कहते हैं। अन हु बहुत आसान है, अन जो है वो प्रूफ जा रहा है और हु जो है मजरूर ज़मीर जर्री हालत में है, तो ये मुताल्लिक होगा, मुरक्कब जारी होके मुताल्लिक हो गया। आगे चलते हैं। मालूहू, हाँ जी, मालूहू, मालूहू उसका माल, कौन सा मुरक्कब है? इजाफी है। मुरक्कब इजाफी है, ठीक है। मालूहू मालुन और हु उसका माल, मालूहू, तो ये हो गया मुदाफ और मुदाफ इलैह। ठीक है जी, मालूहू मुदाफ मुदाफ इलैह हो गया। अच्छा, जरा ये लाम को देखें। मालूहू मालुन मालूहू, एराबी हालत क्या है इसकी? रफा। रफा। क्या ढूंढ रहे थे आप? फेल, फाइल ढूंढ रहे थे। फाइल ढूंढ रहे थे ना अगना का, आपने बोला था जी। कच्चा है, तो क्या मिल गया आपको आगे रफा में कोई सी? जी मिल गया, ये फाइल मिल मिल गया, ठीक है जी, मालूहू मिल गया। लेकिन जरा ठहरे, क्योंकि आगे वाव आपको अतफ नजर आ गया। तो जब अतफ आ जाए ना तो फिर थोड़ी देर रुक जाते हैं, पहले पूरी तरकीब करते हैं, फिर हम उसको इंशाअल्लाह फाइल बनाएंगे। वह माँ कसब। अच्छा, यहाँ पे जो माँ आया है ये इसमें मौसूल के तौर पे आया है जी, ठीक है जी। और मौसूल जब भी आता है उसका सिला आता है, सिला और सिला अमूमन जुमला फेलिया होता है अमूमन। और आगे आपको कसबा, मादा इसका का सीन बा है, उसने कमाया, तो माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा आ गया है, और इसका फाइल जो है वो आगे नहीं है, तो फिर हम पक्का कर देते हैं हुआ इसी के अंदर है। ठीक है जी, और ये जो है ये सिला बन गया इसका। ठीक है जी, ये जो फेल और फाइल मिलके सिला बने इसमें मौसूल के, और इसमें मौसूल और सिला मिलके मातूफ हो गया, और अतफ मातूफ और मातूफ इलैह, ये मिलकर क्या बने? फाइल, फाइल इसका अगना का, अगना का फाइल होगा। माशाअल्लाह, ठीक है जी, ये मिलके फाइल हो गया अगना का। और अगना फेल मुताल्लिक और फाइल के साथ मिलके जुमला फेलिया हो गया, और जुमला फेलिया भी नफी वाला। ठीक है जी, वो भी नफी वाला। मा अगना, नहीं गनी किया, नहीं फायदा दिया, अनहु उसको, मालहू उसके माल ने उसको कुछ फायदा नहीं दिया, वमा कसब और ना उसने जो उसने कमाया। सही है जी, और जो उसने कमाया, अगर वो लफ्जी तर्जुमा करें माँ पूरे जुमले पे। ठीक है जी, अगना अनहु मालूहू, नहीं फायदा दिया उसके माल ने, वमा कसब और जो उसने। सही है जी, बहुत अमीर था, बहुत मालदार था। और कसबा जो है वो अमूमन जो इस्तेमाल होता है वो नेकियां कमाने के लिए होता है। सही है, या बुराइयां कमाने। तो उसने जो उसका माल था ना उसके वो काम आया, जो उसने दुनिया में नेकियां भी की होंगी वो भी उसके कुछ काम आए, ईमान नहीं लाया। इसकी भी एक स्लाइड ले लीजिए। ये माँ का सब मसदरिया में नहीं आता है ना ऐसे? मजदरी तो आन होता है ना। जी सर। अब्दुल बासित, आपको जी, आपका सवाल क्या है? माँ मसदरिया नहीं रहता है ना? नहीं, अन होता है मजदरी तो। ठीक है,
یہ جو آپ ماں تو نفی میں آ رہا نا صاحب، مگر یہ ماں کسب میں اس کو موصول کیسے ہو رہا ہے، یہ میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا. دیکھیں جی ہوتا کیا ہے، یہ جو ماں موصولہ ہوتا ہے نا، اس کی ڈیفینیشن ہمیں سمجھنی پڑے گی پہلے. صحیح جی کہ اس میں موصول کس کو کہتے ہیں؟ اس میں موصول جو ہے نا وہ ہوتا ہے کنجنکٹو پروناؤن. ٹھیک ہے، یعنی یہ اس میں پروناؤن بھی ہوتا ہے، یعنی اس میں ضمیر بھی موجود ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جملے کو جوڑتا بھی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو اب جب ہم اس کا آپ ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واؤ اور وہ جو اور آپ کہتے ہیں اس نے کمایا. تو اب یہ جو وہ جو ہے یہ بیسیکلی اس میں موصول ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے اس میں پروناؤن کا کام دے رہا ہے، اور جو ہے وہ جوڑ بھی رہا ہے، تو وہ جو کنجنکشن بھی ہے اور پروناؤن بھی ہے، تو یہ اس میں موصول ہے. صحیح. جزاک اللہ. اس میں سر انگلش میں جو ورڈ آتے ہیں وہ دیٹ ہے اور وچ ہے. دس دیٹ صحیح ہے، اور اس کے علاوہ وچ ہوز اس طرح کے لفظ آتے ہیں. یہ وٹ ایور آئے گا اس میں، واٹ ایور تو نہیں آئے گا، جو کچھ وہ کرتا رہا. ہاں اس میں وہ جو اس نے کہا. ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ ہی اس طرح کر کے کریں گے، یا واٹ یا وچ. واٹ ایور تو پھر وہ والا ترجمہ ہو جائے گا کہ جو کچھ. صحیح، ہم وہ ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، جو کچھ کرتا رہا وہ. ہاں جو کچھ والا ترجمہ نہیں کر رہے ہیں ہم، وہ کہہ رہے ہیں وہ جو اس نے کمایا. اچھا صحیح، یا آپ وہ ترجمہ بھی لا سکتے ہیں یہاں پہ. سیصلی نارا ذات لہب. مادہ ہے اس فعل کا صاد، لام اور یا. صاد، لام اور یا. باب سین سے آتا ہے یہ. ٹھیک ہے جی، اور اس کا معنی ہوتا ہے بھننا. بھننا جانتے ہیں نا جناب؟ باربیکیو. بالکل. ٹھیک ہے جی، تو صاد لام یا باب سمع یسمع سے اس کو بنائیے، کیا بنے گا؟ صلاح یسلیو. سلیہ یسلیو. سلیہ. صحیح، سمع یسلیو. یسلیو. یسمع. یسلیو. ٹھیک ہے جی. اچھا ہے کیا؟ صحیح فعل ہے غیر صحیح فعل ہے؟ غیر صحیح ناقص. کیا تبدیلی آئے گی پہلے صیغے میں؟ کیا تبدیلی آئے گی؟ پہلے سی میں زیر آ رہا ہے تو یہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی، آپ نے پہلے صیغے سے ریلیٹ کوئی تبدیلی نہیں پڑی. ٹھیک ہے، دوسرے صیغے میں کیا تبدیلی آئے گی؟ یہ الف مقصورہ آ جائے گا کیونکہ حروف علت متحرک. ٹھیک ہے، فعل متحرک ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو یسلا. زبر ہے. ٹھیک ہے جی، تو یسلا ہی آپ کو نظر آ رہا ہے. سین کے بارے میں کیا پڑھا تھا آپ نے، یاد ہے؟ سر یہ حروف استقبال ہے جس کا معنی ہے ان قریب. صحیح، وہ فعل مضارع کو فیوچر میں لے کے جاتا ہے. کریکٹ، ماشاء اللہ. جو مضارع ہوتا ہے اس میں حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مضارع کے معنی کو اگر مستقبل کے ساتھ خاص کرنا ہو تو حرف استقبال استعمال کرتے ہیں. اور حرف استقبال آپ نے دو پڑھے تھے، سین اور سوفا. ٹھیک ہے جی، سین جو ہے مستقبل قریب اور سوفا مستقبل بعید کے لیے. تو سین جو ہے وہ حرف استقبال ہو گیا. ٹھیک ہے جی، ان قریب، بہت جلد، حرف استقبال ہو گیا. یسلا کے بارے میں ابھی آپ نے پڑھا، یہ ہو جائے گا مضارع واحد مذکر غائب. اب اس کا فاعل ابھی کچا ہے، آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے،
آگے آپ کو مل رہا ہے نارن. اچھا نارن جو ہے وہ اعرابی طور پہ نصب میں ہے, کریکٹ؟ جی ایسے ہی ہے. ان قریب, بہت جلد, وہ بھنے گا. صحیح ہے جی, وہ جلے گا, وہ بھنے گا. کہاں پر؟ آگ میں. آگ میں. آگ میں, ایک آگ میں. اچھا اب آپ دیکھیں آپ کو رفع میں کوئی اسم نظر نہیں آ رہا, تو آپ اس کو یہی پکا کر دیتے ہیں کہ اس کا فائل وہ ہی ہے, اور آپ نے ترجمہ بھی کر لیا ہے وہ. ٹھیک ہے جی, فائل ہوا نارن. اچھا اب وہ نار کیسی آگ ہے؟ وہ آگ کیسی ہے؟ وہ ہے ذات لہب, شعلے والی ہے. شعلے جیسا ہی تھا نا وہ, ابو لہب ہی کہلاتا تھا, اس کا انجام بھی وہی آگ ہے جو شعلے والی ہے. اچھا اب وہ شعلے والی, اب وہ جو آگ ہے وہ کیسی ہے؟ شعلے والی ہے. اچھا یہ جو ذات لہب ہے نا, اس کے بارے میں سمجھیں. آپ کو پتا ہے اگر کوئی مال والا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذو مال, مال والا. ایسا ہی ہے ذو, ٹھیک ہے. مال والے کو کیا کہتے ہیں؟ ذو مال, وہ بہت مال والا ہے. ذو مال, مال والا. ذو رفع میں اگر نصب میں چلا جائے کسی وجہ سے ہے مرکب اضافی مال والا, ٹھیک ہے, تو ذا مالن ہو جائے گا. جر میں چلا جائے تو ذی مالن ہو جائے گا. تو یہ تو ہو گیا مذکر کے لیے. اگر مال والی ہو تو پھر کیا بولیں گے؟ اس کو بولیں گے ذات مال, مال والی, مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ذات رفع میں, نصب میں ذات مالن, اور جر میں ذاتی مالن. اب یہاں پہ آ رہا ہے آگ وہ کیسی ہے؟ ذات لہب, شعلے والی. وہ مال والی تھی, یہ کون ہے؟ آگ کیسی ہے؟ شعلے والی آگ ہے یہ. ٹھیک ہے جی, تو یہ مجھے بتائیے ذات کیوں آیا, ذات لہب کیوں نہیں؟ وہ نارن کو فالو کر رہا ہے. صحیح جی, نارن کو فالو کر رہا ہے. اور فالو کیا چیز کرتی ہے؟ بدل, صفت کرتی ہے. صفت. ہاں دیکھیں بدل کا ترجمہ نہیں ہوگا نا. بدل اگر آپ نارن نہ کریں تو کیا کہیں گے آپ؟ اور وہ بھنے گا شعلے والی میں, نہیں مانا بنا. ہاں اب ذرا دیکھیں, بھنے گا وہ ایک آگ میں, اور وہ اس آگ کی صفت کیا ہے؟ شعلے والی. تو یہ صفت ہو گئی اس آگ کی. تو اور یہ ہے کیا؟ مرکب اضافی ہے. تو مضاف الیہ مل کر بنے صفت کس کی؟ نارن کی. نارن ہو گیا موصوف, اور موصوف اور صفت مل کے کیا بنے جی؟ مفعول. اچھا کون سا مفعول؟ یہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں مفعول تو 5 طرح کے ہیں. مفعول لہو. مفعول لہو ہوگا یہ, ٹھیک ہے جی. مفعول لہو کیا ہوتا ہے؟ مصدر نصبی حالت میں. نہیں نصبی تو ٹھیک ہے, وہ تو مفعول آپ نے کہہ دیا تو نصب میں آئے گا, تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. مفعول لہو کو کیا, مفعول لہو کیا چیز ہوتی ہے؟ مفعول لہو کی ڈیفینیشن بتائیں. اس پر اس کا اثر ہوتا ہے. نہیں وہ تو مفعول بھی ہوتا ہے نا, وہ تو عام مفعول ہوتا ہے جو ہم نے پڑھا ہے, جس کو ہم سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں. آپ اس کو مفعول لہو کہہ رہے ہیں. مفعول لہو کیا ہوتا ہے؟ مفعول لہو ظرف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ظرف ہوتا ہے. ظرف ہوتا ہے اس کام کی جگہ یا وقت. ٹھیک ہے جی, تو وہ بھنے گا کہاں, کس جگہ؟ آگ میں بھنے گا. تو یہ مفعول لہو ہے کہ وہ آگ میں بھنے گا. صحیح ہو گیا جی. جی, وہ نار مؤنث ہے اس لیے وہ ذات مؤنث آ گیا ہے نا. بالکل بالکل, ذاتہ مؤنث اس لیے ہے کیونکہ آگ اور اس کے تمام نام مؤنث ہوتے ہیں, تو اس لیے ذاتہ بھی مؤنث آیا کیونکہ وہ صفہ ہے اور چاروں اعتبار سے تابع کرے گا موصوف کو.
ٹھیک ہو گیا جی, کلیئر ہو گیا سب ساتھیوں کو؟ تو اب اگر آپ کریں تو پھر یہ فعل فاعل اور مفعول لہو کے ساتھ مل کے بنا جملہ فعلیہ. ٹھیک ہو گیا جی؟ اس کی ایک سلائیڈ لے لیجئے, کسی ساتھی میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے اس آئے مواد کا کیا انالیسس ہے. کلیئر ہے. تو فرحان ہو گئی اس کی سلائیڈ؟ ہو گیا سر, ہو گیا سر. السلام علیکم سر. یہ جو ماں کے اوپر بھی اور یدا پہ بھی مد آئی ہے, جی جی, ترجمے پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اس سے کس میں فرق پڑے گا؟ آپ کی آواز تھوڑی سی انکلیئر ہے. ترجمے میں کچھ فرق پڑے گا اس سے جو ہم اس کا ترجمہ نہیں, وہ تو نہیں, وہ گرامر کا رول نہیں ہے, وہ تو تجوید کا رول ہے نا. آپ کو پتا ہے, ہم نے پڑھا ہے کہ الف مدہ واو مدہ یا مدہ کے بعد جب حمزہ آ جائے اور وہ الف کی شکل کا ہو تو مدے جائز ہوتی ہے, اس میں 4 سے 5 حرکات کرنی ہوتی ہیں, اور اسی طرح یہاں پہ واضح. تو دونوں مدے جائز ہیں, اس کو مدے منفصل بھی کہتے ہیں. صحیح ہے. اچھا جی, یہاں پہ ایک بات میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, یاد رکھیے گا یہ جو یسلا تھا نا, اس کا فائل کیا تھا؟ ہوا تھا سر. ہوا. اس کے اندر جو ضمیر ہے نا وہی اس کا فائل تھا. میں یہاں لکھ دیتا ہوں کیونکہ ابھی یہ کام آئے گا. صحیح, اس کو یاد رکھیے گا. ہاں جی, آگے اگلی آیت. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. واو عطف ہے, ٹھیک ہے جی. اب پچھلی آیت پہ یہ معطوف ہو رہا ہے. اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے پچھلی آیت سے اس کا کنیکشن. امرأتو, امرأتو کس کو بولتے ہیں جی؟ عورت, بیوی کو. صحیح ہے جی, ٹھیک ہے جی. اچھا, امرؤن جو ہے نا, آپ کو پتا ہے مرد کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ رجلن. ٹھیک ہے. ایک اور ورڈ بھی ہوتا ہے امرؤن, یہ بھی مرد کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, امرؤن. اچھا, امرؤن جو ہے نا, اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے, وہ خاص اسپیشل ہے. بتاتا ہوں میں آپ کو. دیکھیں, رفع میں امرؤن ہے نا, تو نصب میں کیا ہونا چاہیے تھا اس کو, جو آپ نے پڑھا اس کے حساب سے امرؤن ہونا چاہیے تھا نا, اور جر میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ تو ہوتا ہی ہے چینج. اس کے ساتھ ساتھ یہ راہ کی حرکت کو بھی چینج کر دیتا ہے. یہ زبر میں آ جاتی ہے, یہ زیر میں آ جاتی ہے. تو امرؤن, امرأن, امرئن. صحیح ہے جی. لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ. ٹھیک ہے جی. لِكُلِّ امْرِئٍ پڑھتے ہیں نا جناب ہم, لِكُلِّ امْرِئٍ, لِكُلِّ امْرِئٍ جر میں آیا ہے. ٹھیک ہے جی, سورۃ عباسہ میں. تو یہ دلچسپ بات ہے اس مذکر فعل کے بارے میں. یہ تو خیر ایک ایڈیشنل نقطہ ہوگا. تو یہ امرؤن جو ہے نا, اس کی مؤنث ہے امرأۃن, اس کی عورت. امرأۃن, اس کی عورت, یعنی کہ اس کی بیوی. امرأۃن, اس کی بیوی. اچھا, اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. امرأۃن, امرأۃن, امرأۃن یہ نارمل رہتا ہے. وہ اس مذکر کے لیے خاص تھا جو بات میں نے آپ کو بتائی. ٹھیک ہو گیا جی. امرأۃ وامرأۃن. اچھا, اب امرأۃ بیوی, عورت, اس کی بیوی. امرأۃ ہو, کون سا مرکب ہو گیا؟ اضافی. مرکب اضافی ہو گیا. تو امرأۃ مضاف اور ہو جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا, اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر معطوف ہو گیا.
صحیح ہے جی. کس کا معطوف ہے یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. صحیح ہے جی. لیکن ابھی پہلے آگے چلتے ہیں کیونکہ آگے ہمیں کچھ اور بھی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, معطوف آپ مجھے بعد میں بتائیں گے. آگے دیکھیے آ رہا ہے حمالۃ الحطب. حمالۃ الحطب, حمالۃ الحطبی جو ہے, حمالۃ ایک اسم ہے جس پہ ال بھی نہیں ہے اور اس کی اعراب بھی ہلکی ہے, تو کیا چانسز ہیں کہ کیا بنے گا؟ مضاف. مضاف. اور کنفرم آپ کریں گے جب آگے آپ کو مضاف الیہ جر میں نظر آ جائے اسم. جر میں نظر آ ٹھیک ہے جی, تو کنفرم ہو گیا کہ یہ مضاف ہو گیا اور یہ مضاف الیہ ہو گیا. اچھا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. اب مجھے بتائیے نسب میں کیوں ہے, یہ نسب میں کیوں ہے؟ اور اس کی بیوی, اور اس کی بیوی, صحیح جی, اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب. حمالہ کس کو بولتے ہیں جی؟ حمال کون ہوتا ہے؟ اٹھانے والا. اٹھانے والا. حمال وزن اٹھانے والے کو بولتے وزن ہیں. اٹھانے. حمالہ کون ہو جائے گی؟ اٹھانے والی, وزن اٹھانے والی. کیا اٹھانے والی؟ حطب. لکڑیاں. الحطب اٹھانے والی, لکڑیوں کا لکڑیاں. جو وہ ہوتا تھا نا لکڑیاں, وہ اٹھانے والی. صحیح ہے جی. تو کیوں ہے صفت کی یہ وجہ نسب سے, میں؟ کس کی صفت کی وجہ صفت؟ سے کس کی صفت؟ ہوا کی نارن اس ذات. بھی کس کی؟ سیسلا. نہیں, کس کی صفت؟ بھائی صفت تو کسی اسم کی ہوتی ہے نا. آگ کی. آگ کی صفت کیسے ہے؟ یعنی یہ تو وہ عورت کا, یہ تو اس عورت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عورت لکڑیوں کا گٹا اٹھاتی تھی. عورت کے بارے میں ہی بول. ہاں جی, وہ لکڑیاں کا پورا وہ اٹھانے اٹھاتی والی تھی نا, تو وہ تو اس عورت کے بارے میں, آگ کے بارے میں تھوڑی بات ہو رہی ہے. کیوں ہے جی یہ نسب میں؟ سر یہ کنٹینیو. ہاں جی, نارن ذات لہب. وہ یہ کیونکہ ذاتہ کی وجہ سے مفعول ہے اس لیے. کس کا مفعول؟ اسم فعل کا ہے اس کا. مفعول ہوگا تو اس کا فعل ہوگا نا, کوئی فعل کدھر ہے اس کا؟ حمالہ جو اٹھانا. حمالتن تو اسم ہے نا, ابھی آپ نے مضاف بنایا نا اس کو. حمالن, حمالتن, صحیح ہے جی, وہ تو اسم آپ نے مضاف بنایا اس کو. دیکھیں جی, آپ کو ذہن میں رکھنا ہے منصوبات سارے, ٹھیک ہے, اس میں آسان والے کون سے؟ مفعول, مفاعل خمسہ جو ہے, مفعول بہ, مفعول لہو, مفعول فیہ. ٹھیک ہے جی, مفعول مطلق, یہ اہم ہے چار. اس کے علاوہ کچھ منصوبات ہیں جو کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں, وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اس میں مستثنیٰ ہے, اس کا استعمال آپ کو ملے گا. اس میں تمییز ہے, اس کا استعمال آپ کو ملے گا. اور اس میں ایک ہے جو اکثر استعمال ہوتا ہے, وہ ہے حال. کیا ہے؟ حال. ذرا آپ مجھے بتائیں, حمالۃ الحطب اس کی بیوی کا حال نہیں ہے کیا؟ اور اس کی بیوی, اور آگے اس کا حال بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتی تھی؟ لکڑیاں اٹھانے والی تھی. ٹھیک ہے جی, وہ کیا تھی؟ لکڑیاں ڈھونے والی تھی. ایندھن اپنے سر پہ اٹھا کے گھومتی تھی, لکڑیاں جو جلانے والی ہوتی. ٹھیک ہو گیا جی, تو یہ حال ہے اس کی بیوی کا. سمجھ آیا جی؟ اور حال نسب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, حال نسب میں ہوتا ہے. اچھا, حال کس کا ہے؟ یہ کی بیوی کا, لہب کی بیوی کا, امراتہ امراتہ کا ہے نا. تو جس کا حال ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں ذل حال. کیا بولتے ہیں؟ ذل حال. ابھی آپ نے ذو پڑھا تھا نا, ذو مال, مال والا. تو ذل حال یعنی حال والا, یعنی حال جس کا بیان کیا جا رہا ہے اس کو ذل حال بولتے ہیں. بات واضح ہوگی جی سر. اچھا, اب یہ ذل حال اور حال مل کے جو ہے یہ معطوف ہے کس کے, یہ مجھے آپ نے بتانا ہے. کیونکہ شروع میں ہم نے بولا تھا واو ہوتا فارا, تو یہ معطوف کس کے ہیں؟ یعنی اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے, وہ اس کا انجام کیا ہے, یہ کس کا معطوف ہے, یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. جی, نار کا نہیں, آپ دے چکے ہیں سر. سیسلا ہوا کا نہیں, نار کا.
نہیں نار کا معطوف کیسے ہو سکتا ہے؟ نار نسب میں ہے. ہاں جی ابی لہب جو ہوا اس کی بات. ہاں جی یہ جو ہوا کی ضمیر ہم نے لکھی تھی نا یہاں پہ، یہ اس کا معطوف ہے. صحیح ہے جی، یہ اس کا معطوف ہے. یعنی سیسلا، اور وہ بھنے گا آگ میں شعلے والی، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے وہ بھی اس کے ساتھ بھنے گی. واضح؟ دونوں کا انجام ایک ہی ہے. دونوں کا انجام ایک ہی ہے. واضح ہو گیا جی. یہ معطوف کس کا ہے؟ اس ہوا کا. یعنی یسلا جو ہے اس کا فاعل کون ہے؟ وہ خود بھی ہے اور اس کی بیوی بھی ہے. واضح ہو گیا جناب سب کو؟ سر یہ ذوالحال ذرا اس کو تھوڑا پھر سے بتائیں گے آپ؟ حال اور ذوالحال. جی حال جو ہے ایک ایسا منصوب اسم ہوتا ہے جو نسب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو کہتا ہوں جا وہ آیا. ٹھیک ہے، جا وہ آیا. میرے پاس وہ آیا میرے پاس. اب اس کا میں فائل بھی ظاہر کر دیتا ہوں. زیدن، زید آیا میرے پاس. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. اب آگے میں آپ کو کہتا ہوں زید آیا میرے پاس ضاحکن. کس حال میں آیا؟ ہنستے ہوئے، مسکراتا. تو اب یہ ضاحکن جو ہے اس کی یہ حالت، نسب میں کیوں ہے؟ اس کا حال یہ بیان حال کیا ہے کس زید کا کہ جب وہ میرے پاس آیا تو کس حال میں تھا؟ ہنس رہا تھا. ہنستے ہوئے آیا تھا. تو یہ حال ہے، اس لیے یہ نسب میں ہے، کیونکہ حال ہمیشہ نسب میں ہوتا ہے. کس کا حال ہے یہ؟ زید زید کا. ذو کیوں الحال. ہنس رہا؟ تو زید کیا ہوگا؟ ذو الحال. بات واضح ہو گئی جناب؟ جزاک اللہ صاحب. ٹھیک ہے جی. اس کی ایک سلائیڈ لے لیجیے فرحان. یہ کون سی سلائیڈ ہے؟ اور ٹھیک ہے ہو سر. گئی؟ جی سر، جی سر ہوگی. فی جیبہا حبل من مسد. کہ وہ جو عورت ہے نا اس کی بیوی جو آگ میں اس کے ساتھ بھنے گی، اس کے بارے میں فی جیدہا. اچھا فی سے شروع ہو رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور فی کیا ہے؟ حرف جارہ ہے. جی دیہا، ہاں جی جی دیہا. جی دیہا کون سا مرکب ہے؟ اس کا گلا، اس مؤنث کا گلا. اضافی. صحیح ہے. جی دوہا سے فی کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ جی دیہا. صحیح ہے جی. تو کیونکہ مجرور ہے تو مضاف اور مضاف الیہ ہو گیا، اور حالت جر میں آیا ہے یہ، تو مرکب جاری ہو گیا. اچھا مرکب جاری سے جملہ شروع ہو رہا ہے. مرکب جاری کیا مبتدا بن سکتا ہے؟ نہ یہ خبر مقدم. صحیح جی، مبتدا تو نہیں بن سکتا. تو یعنی یہ متعلق ہو جائے گا، اور متعلق ہو کے یہ خبر ہوگا، لیکن خبر پہلے نہیں آتی تو خبر کو ہم مقدم لکھ دیں گے، یعنی یہ خبر پہلے آئے گی. اب آگے اس کا مبتدا ڈھونڈنا ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، ہم نے پڑھا تھا جب تقدیم و تاخیر کرتے ہیں تو اس کے کچھ فوائد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تقدیم و تاخیر کے فوائد یہ ہوتے ہیں کہ جس چیز کو پہلے لایا جاتا ہے اس پہ زور دیا جاتا ہے، اور دوسرا ایک حسر. فائدہ یہ بھی ہوتا ہے اس کا کہ حسر بھی اس سے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مبتدا نکرہ لا سکتے ہیں.
صحیح ہے جی. یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر خبر کو مقدم کر دیا جائے اور مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے تو پھر مبتدا نکرہ آ سکتا ہے, اور یہاں پہ آپ کو نکرہ نظر آ بھی رہا ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ آپ کو وہ نکرہ نظر آ بھی رہا ہے. حبل اس کا مبتدا ہے اور وہ آپ کو نکرہ نظر آ رہا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. حبل یعنی ایک رسی, اس کے گلے میں ہوگی ایک رسی. وہ رسی کیسی ہے؟ من حرف جا رہا ہے, اور مسدن مجرور ہے, اس میں مجرور, اور یہ جارا اور مجرور مل کے. اب ذرا غور کریں, یہ جو حبلن ہے سے وہ رسی ہے. وہ رسی کیسی ہے؟ اس رسی کی صفت کیا ہے؟ اس رسی کی صفت ہے کہ وہ ٹوسٹڈ فائبر کی ہے. صحیح ہے جی, ٹوسٹڈ فائبر ڈیٹ فائبر کی ہے, یعنی کھجور کی جو ہوتی ہے اس کی رسی ہے, اس سے وہ بنائی گئی ہے. بڑی ہی مضبوط رسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, کھجور کی چھال کی جو رسی ہوتی ہے. تو یہ صفہ ہے کس کی؟ حبلن کی. تو حبلن ہو گیا موصوف, اور موصوف اور صفہ مل کے بنے مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے جی, اور مبتدا اور خبر مل کے بنے جملہ اسمیہ. اور اس کے گلے میں ایک رسی ہے جو کھجور کی چھال کی ہے, ٹوسٹڈ فائبر آف ڈیٹ پام. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک نقطہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آسانی کے لیے. دیکھیں جی, ایک میں آپ کو 2-3 پوائنٹس نوٹ کرا رہا ہوں, ان کو نوٹ کر لیں, بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. عموماً آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے شاید. نہیں آ رہی آواز آ رہی ہے. صحیح. عموماً جو ہے وہ ہیلو آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی سر آ رہی ہے. اوکے. عموماً جو ہے وہ سر آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے شاید. باقی ساتھیوں کو سب کو آواز آ رہی ہے؟ آپ چیک سر آ کیجیے رہی اپنے ہے, پاس. آ رہی ہے, آ رہی ہے سر, آ رہی ہے. صحیح. اگر نکرہ ہو, اسم نکرہ کے بعد, نکرہ کے بعد کیا آ جائے؟ اگر مرکب جاری آ جائے یا جملہ آ جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح اسم معرفہ ہو اور اس کے بعد مرکب جاری یا جملہ آ جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سر اگر آواز نہیں آ رہا ہے. آپ ایک کام کیجئے, آپ جو ہے سر میں نے میسج کر دیا سر, ان کو آواز نہیں آ رہی, میں نے میسج کر دیا, وہ آواز ان کو نہیں آ رہی اس لیے وہ کہہ رہے ہیں. اگر ان کو ان کا نمبر ہے چیٹ میں, سر آواز نہیں آ رہا ہے. ان کو آپ میوٹ کر دیجئے نا تھوڑی دیر کے لیے. فرحان آپ سر وہ میں نے میوٹ کیا ہے سر, وہ دوبارہ میوٹ کر دیتے ہیں. اچھا چلے کوئی بات نہیں. ان کو میسج کر دیجئے کہ ایک بار ڈسکنیکٹ کر کے ریکنیکٹ کر لیجئے. وہ میسج, ٹھیک ہے جی, بس نمبر نہیں ہے ان کا, میسج کر دیا. چلے کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, میں نے دیکھا میسج آپ کا. صحیح جی. اگر نکرہ ہو اسم اور اس کے بعد مرکب جاری اور جملہ آ رہا ہو تو عموماً وہ اس کی صفت بنتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں نکرہ کی صفت بنتا ہے, یعنی اس میں نکرہ اس کا موصوف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر معرفہ کے بعد مرکب جاری اور جملہ آ رہا ہو تو عموماً یہ اس کا حال بنتا ہے, یعنی اس معرفہ اسم کا حال ہو جائے گا, یعنی اسم الحال ہوگا. ٹھیک ہے, یہ نوٹ کر لیں, یہ آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ بہت زیادہ. صحیح. اور یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا بالکل. حبلن ایک اسم ہے جو نکرہ ہے, اس کے بعد مرکب جاری آیا تو آپ نے اس کو صفت بنایا. ایسا ہی ہے, کلیئر؟ آواز نہیں آ رہا ہے. نکرہ کے بعد اگر مرکب جاری اور جملہ ہوگا تو پھر وہ صفت بنے گا, معرفہ کے بعد مرکب جاری جملہ آئے گا تو وہ حال بنتا ہے عموماً. یعنی یہ ٹپس ہیں چھوٹی چھوٹی, صحیح, جو آپ کے انشاءاللہ بہت کام آئیں گے. وہ نکال کے دوبارہ وہ ایڈ کر دوں ان کو, کر دیجئے. تو ان کو آواز نہیں آ رہی تو پھر یہاں دوبارہ ایڈ ہو تو بہتر ہے. صحیح ہے جی. تو کلیئر ہو گیا جناب آپ کے؟ یہ ٹپس ہیں چھوٹی چھوٹی جو آپ نوٹ کرتے رہیے گا. صحیح ہے. یہ ہو گئی ٹپ نمبر 1, یہ ہو گئی ٹپ نمبر 2.
टिप नंबर 3 नोट कर लें, जब कर रहे हैं तो सारी एक साथ ही करा देते हैं। अगर नकरा के बाद नकरा आ जाए, कभी ऐसा भी होगा कि इसमें नकरा होगा उसके बाद फिर नकरा आएगा, तो वो भी सिफत ही होती है इस इस्म की, ठीक है। और कभी ऐसा हो जाए कि मारफा के बाद मारफा आ जाए, तो ये भी सिफत ही होती है अमूमन इस मारफा इस्म की, ठीक है। तो 3 जगह सिफत और 1 जगह हाल है। तो ये छोटी छोटी टिप्स आप नोट कर लीजिए, सही है। ये एडिशनल टिप्स है कुछ, क्योंकि यहाँ पे आया ये मामला कि इसमें नकरा के बाद मुरक्कब जारी और सिफत बना, तो ये बात हमने नोट कर लिया है। किस साथी का कोई सवाल? ठीक है, देखिए जी, जब ये सूरह मुबारका नाजिल हुई ना तो मक्की दौर था, और मक्की दौर भी पहले का मक्की दौर, यानी आखिर मक्की दौर की सूरत है ये, शुरू के सालों की। तारीख वालों ने लिखा है कि जो अबू लहब है इस सूरह मुबारका के नाजिल होने के 10 साल बाद तक जिंदा रहा। कितने साल तक? 10 साल जिंदा रहा इस सूरह मुबारका के बाद। और इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने ये फैसला सुना दिया कि अबू लहब के हाथ टूट गए, वो बर्बाद हो गया, ना उसका माल उसके काम आया, ना उसने जो कमाया, और वो भड़कती हुई शोला मारती आग में दाखिल, और उसकी फैसला आ चुका था। इसके बाद भी 10 साल जिंदा रहा। कितने साल? 10 साल जिंदा रहा, लेकिन ईमान की तौफीक नहीं हुई, और ये भी नहीं कर सका कि देखिए, था तो सबसे बड़ा दुश्मन और काफिर ना, सबसे बड़ा दुश्मन काफिर और मुशरिक था। ये भी नहीं कर सका कि झूठ के तौर पर, यानी झूठी मोटी ईमान ले आता और कहता कि देखो मैं तो ईमान ले आया और इस सूरह में तो है कि मैं आग में दाखिल होंगे। ये भी नहीं कर सका, 10 साल जिंदा रहा। ये है कुरान, ये अल्लाह का कलाम, ये अल्लाह का फैसला है और ये हक है। जो फैसला हो गया वो फैसला हो गया। सर, इसमें एक बात आपसे पूछनी थी कि कई लोग तफसीर में ये कहते हैं कि यदा जो है 2 हाथ जो हैं वो उसके 2 बेटे थे, जिनसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपना साहबजादियां थी, जो हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से थी, उनकी शादी हुई थी। तो वो जो है जब आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम की दावत दी तो उनको तलाक दिलवा दी। तो इसलिए उसने कहा कि जो दोनों बेटे उसके 2 हाथ होते हैं वो उसके टूट गए। तो वो शायद इसलिए इसकी तफसीर में आता है, आप तर्जमे में आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कि ये उसी तरफ इशारा तो नहीं है, तब्बत यदा। ये तो किसी मैंने इस बारे में पढ़ा नहीं है, किसी शेख से पूछना पड़ेगा कि इसकी तफसीर। वैसे जो है वो मेरे इल्म में नहीं है। ये अरब में अमूमन मुहावरतन अगर बददुआ देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि किसी को बददुआ देनी हो तो उसको ये कहा जाता है तब्बन लका, तू हलाक हो जाए, या तब्बन यदा का कि तेरे हाथ टूट जाएं। तो ये अमूमन बददुआ दी जाती है। अगर उसकी तफसीर वैसे है तो मेरे इल्म में नहीं है कि वैसे भी उसकी तफसीर है। वैसे इसकी जो सादा सी तफसीर और तर्जुमा है वो तो हमारे सामने है, और अगर इसकी तफसीर वैसे भी हो सकती है तो वैसे भी मुमकिन होगी मेरे इल्म। क्योंकि सर मैंने ये भी पढ़ा था कि ये जो उसकी बेगम ये जो लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी तो वो लकड़ियां बांटती थी इससे, जो खजूर की जो अपना रस्सी बनी होती है। तो एक दफा आई तो उसके गले में वही रस्सी जो फंस गई, उसकी वजह से उसकी जो हलाकत हुई थी। जी ये मैंने भी पढ़ा था कि वो जो तो उसी तफसीर में सर जी कि वो आखिरी वाली जो आया मुबारका है कि वो एक दफा लकड़ियां इकट्ठी करके ला रही थी और उन लकड़ियों को उसने वो रस्सी से बांधा हुआ था जो खजूर की बटी हुई रस्सी है, और वही रस्सी उसने अपने गले में लटकाई हुई थी और फरिश्ते ने उसी रस्सी को खींच दिया और उसकी जान वही निकल गई और दुनिया में भी खसारा रहा। और जी सर बिल्कुल।
ایکچولی میں نے کہیں پر الرحیق المختوم ہے نا، اس میں جی جی جو اس کی جو موت ہوئی ہے نا ابو لہب کی، جی جی وہ جب اس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ اس کا پورا بدن سڑ کر گیا تھا، اس کے یعنی اس حالت میں اس کے شاید ہاتھ بھی گل گئے تھے، اور اس کی اولاد نے اس کو ایک ایسی جگہ پہ ڈال دیا تھا جہاں پہ کوئی نہیں، یعنی اس کو نہ دفن کیا نہ کچھ، پھر بعد میں ایسی موت ہوئی تھی اس میں. بالکل. تو دنیا کا بھی خسارہ اور آخرت کا بھی خسارہ. شیخ یہ پوچھنی تھی ایک چیز. جی جی شیخ یہ جو جیسے آپ نے بتایا کہ وہ امیر کبیر شخص تھا، تو یہ اس کی بیوی پھر یہ لکڑیاں اکٹھا کرنا یہ تو ایک عام سا کام لگتا ہے، اس کا کوئی ریلیشن؟ اس زمانے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ عادت ہوتی تھی کہ ایندھن جو ہے لکڑیاں جلانے کے لیے جو ہے عورتیں وہ اکٹھا کیا کرتی تھی، کہ جیسے آج بھی دیکھیں نا، اگر وہ کیا کہتے ہیں بڑے امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ عورتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں نہیں جی شاپنگ تو ہم خود ہی کرنے جائیں گے، ورنہ بازار سے سامان لانا تو ان کے کئی نوکر جا کے لا سکتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں نہیں جی شاپنگ تو ہم نے خود ہی کرنی ہے. تو شاید ایسے کوئی معاملہ ہے. بابا اچھا سر، میں نے جو سنا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو اس کی بیوی تھی اس کو یہ چغلیاں کیا کرتی تھی اور ایسے کام کرتی تھی جس سے آپس میں لڑائیاں پیدا ہوں، تو اس سے شاید اس کو وہ دی. بالکل چغلی خور تھی، چغلی کرتی تھی، لکڑیاں جمع کرتی تھی، کانٹے بچھایا کرتی تھی راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. بہت بڑی دشمن تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور واقعہ بھی آتا ہے نا وہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہت بڑی دشمن تھی اور ورگا لیتی تھی، یعنی بھڑکاتی تھی لوگوں کو. جی 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 بالکل، چغلیاں کرتی تھی، بھڑکاتی. بالکل یہ وہی سورہ ہے نا صاحب جس میں جسے کہا جاتا ہے کہ یہ شاعر کچھ شاعری کر رہے ہیں رسول اللہ کے پاس، یہ جب کمپلین لے کے آتی ہے. اللہ عالم جاننا چاہتا. میں نے تو ایسی نہیں سنا. میں نے جو سنا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ اس نے سنی ہے سورہ مبارکہ تو پھر یہ بہت غصے میں آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی ہوئی آئی. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھے، تو پھر جب آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جو ہے وہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فرشتے جو ہیں وہ پردہ کرتے ہیں. اور جب وہ آئی تو حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود تھے، تو اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے جو ساتھی ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو حالانکہ بالکل سامنے موجود تھے لیکن اس کو نظر نہیں آیا. جب وہ چلی گئی معاملہ بتایا کہ فرشتے تھے جنہوں نے آڑ کر لی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر نہیں آیا. واللہ اعلم. ٹھیک ہے جی، تو پھر اب انشاءاللہ منڈے کو ملیں گے سورۃ النصر کے ساتھ. بہت خوبصورت سورہ مبارکہ ہے، تو انشاءاللہ اس کا جو ہے ترکیب بھی کریں گے، کچھ تفصیل بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.